یار کھوچل میں نے سنا ہے کہ پچھلے دنوں وزیر اعظم ہاؤس میں کیبنٹ میٹنگ جو تھی وہ 2-2.5 گھنٹے لیٹ ہو گئی تھی. ہاں 2-2.5 گھنٹے لیٹ. سر وہ کیوں لیٹ ہوئی؟ سیکورٹی کا کوئی روڑا سنا ہے میں نے. یہ درست فرما رہے ہیں موصوف کہ سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملی تھی. ایجنسیوں کو خدشہ تھا, کچھ ٹپ آف تھی کہ کوئی واردات ہو سکتی ہے, کوئی پرابلم ہو سکتا ہے, تو وہ پھر پوری جگہ کو کلیئر کرتے کرتے 2 گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگ گیا تھا. ہم اس سارے سسٹم کو فول پروف کیوں نہیں بنا رہے؟ جیسے مشرف کی سیکورٹی تھی, بڑی ڈاڈی سیکورٹی تھی اس کی. تو مشرف کی سیکیورٹی تو فول پروف تھی, سب کی بڑی فول پروف ہوتی, لیکن یاد رکھنا مشرف واز ویری لکی. اس کی قسمت بڑی اچھی تھی کہ 2-3 جو حملے ہوئے اس کے اوپر, یہ تو معجزہ تھا کہ وہ بچ گیا. ضیاء الحق کی سیکیورٹی میں سمجھتا ہوں مشرف سے بھی زیادہ ٹائٹ تھی. اچھا جی. اور اس کے باوجود دیکھا ضیاء الحق نہ صرف خود اس بدترین حادثے کا شکار ہوئے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ کتنی اور قیمتی جانیں گئی. ویسے یار یہ واقعہ بھی ابھی تک مہمہ ہی بنا ہوا ہے. وہ اعجاز الحق بھی بیچارہ کلپتا پھر رہا ہے, کبھی امریکہ پہ ڈال رہا ہے, کبھی کچھ کہہ رہا ہے. اپیرنٹلی یہی لگ رہا ہے کہ یہ کیس بھی ہماری تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو چکا ہے. اس وقت تو بڑی بڑی عجیب بنے باتیں. C-130 جس میں جنرل صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اس کا نام میں نے پہلی دفعہ سنا. C-130 بڑا مشہور ہوا تھا. بے شمار چیزیں تھی جن کا تذکرہ پہلی دفعہ لوگوں نے سنا. اور یہ ہوتا ہے ویسے, ایک کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی سانحہ ہوتا ہے تو اپنے پیچھے بڑی تلخ یادیں اور تلخ چیزیں چھوڑ جاتا ہے. C-130 جہاز ہے جس کو ضیاء الحق استعمال کیا کرتے تھے. وہ 2 جہاز تھے C-130. ایک وہ جس میں جنرل صاحب فلائی کیا کرتے تھے, اور ایک ساتھ ڈیکوائے کے طور پہ ہوتا تھا, مس لیڈ کرنے کے لیے, کیونکہ مطلب تخریب کاری جو ہے وہ اس وقت یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا ہمارے یہاں, پتہ نہ چلے کہ جنرل صاحب کس میں بیٹھے ہیں. پھر انہی دنوں پتہ چلا, کم از کم میرے نالج میں اس وقت یہ اضافہ ہوا تھا کہ اس کو پاک 1 کہتے ہیں اس جہاز کو جس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ٹریول کرتا ہے, اور جو ساتھ ہوتا ہے اس کو پاک 2 کہتے ہیں. نہیں, اس بات کا تو مجھے پتا تھا. اچھا, امریکن جو جہاز ہے اس کو کیا کہتے ہیں جس میں پریزیڈنٹ ٹریول کرتا ہے؟ اس کو نپاک 1. یا بے وقوف اس کو ایئر فورس 1 کہتے ہیں. اچھا, یہ جو فلم بنی ہے وہ والی؟ ہاں جی, فلم بنی ہے اور ایئر فورس 1 کے. اچھا, پھر اور بے شمار چیزیں تھیں. بستی لال کمال, مطلب وہ ایک چھوٹی سی بستی ہے, ایک چھوٹا سا گاؤں ہے دریا ستلج کے کنارے پر, کچھ چند منٹ کی مسافت ہے فرام بہاولپور. اب اس کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں شاید کبھی نہ آتا, لیکن اس سانحے کی وجہ, کیونکہ سائٹ یہ تھی, جہاز جو گرا ہے نا وہ بستی لال کمال گرا ہے. اور اسی طرح خیرپور ٹامے والی ایک ریموٹ سی چھوٹی سی صحرا میں تحصیل ہے ڈسٹرکٹ بہاولپور کی. ادھر کیا کرنے گئے تھے یار جنرل صاحب؟ ادھر کو کاؤنسلر بیمار تھا جس کی خبر گیری گئی. کاؤنسلر کیا مطلب ہے؟ تحصیلوں میں صرف کاؤنسلر ہی ہوتے ہیں. اتنے چھوٹے علاقے میں صدر صاحب کیا کرنے چلے گئے؟ صدر جاتے ہیں چھوٹے, تمہارے مرشد پاک نہیں جاتے چھوٹی چھوٹی جگہوں؟ مرشد پاک سرکار. اچھا, پریزیڈنٹ زرداری جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں. ادھر کرنے کیا گئے یار؟ ادھر مجھے اجازت دو گے تم بتاؤں گا نا. بولو یار. وہاں پر گئے تھے, ایک ٹینک تھا M1A1 امریکی ٹینک, ہم نے اس کا تذکرہ بھی انہی دنوں پہلی دفعہ سنا تھا. اب اس ٹینک کا تذکرہ جب بھی ہوتا ہے, میں پڑھوں یا سنوں, میرے ذہن میں یہی واقعہ گھوم جاتا ہے کہ M1A1 ٹینک کی ڈیمونسٹریشن دیکھنے صدر ضیاء الحق خیرپور ٹامے والی گئے تھے, جو ڈیزرٹ کے اندر ہے, جس میں اس کے اوپر اعتراضات ہی, امریکہ بیچنا چاہ رہا تھا پاکستانیوں کو یہ ٹینک. یہ خاصا ناقص ٹینک تھا, جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ڈیزرٹ میں, ہماری ڈیزرٹ کنڈیشنز میں بہت ناکارہ تھا. ایک تو اس کا کمپیوٹر سسٹم ہماری ہیٹ کو برداشت نہیں کر پاتا تھا, ایئر کنڈیشننگ فیل ہو جاتی تھی, اور وائل رننگ وہ نشانہ نہیں ٹھیک مارتا تھا. ٹینک تو رہنا ہوا بشیر آنڈا ہی ہوا نا. تو امریکہ کیا کہتا تھا, خرید لو. میں بات کروں کہ نہیں, تم میری سیریس گفتگو میں یہ نہ رہی. تو سارے تو اس کے نقص بتا رہے ہو, اس میں بیٹھ کے ہم نے کیا آلو چھلنے تھے ہوئے. اچھا, اس میں اس کی ڈیمونسٹریشن جو ہے وہ اس لیے کروائی جا رہی تھی کہ پریزیڈنٹ صاحب خود دیکھ لیں, اتمام حجت ہو جائے, تاکہ امریکیوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ آپ کیوں ریجیکٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ پریزیڈنٹ ضیاء الحق جنرل درانی کی انویٹیشن پر وہاں گئے تھے. جنرل محمود علی درانی. اچھا, آئی سمجھ؟ وہ جو ان کو انوالو کیا گیا تھا اور ان کے اوپر الزام گیا تھا کہ اس سازش میں وہ شامل ہیں,
اور بڑا لمبا چوڑا انہوں نے بہت کچھ فیس کیا اس کی وجہ سے. وہ اللہ میرا جانتا ہے آموں کی پیٹیاں بڑی مشہور ہو گئی تھی اور اس قدر خوفناک مشہور ہوئی تھی. میں تو آج تک آموں کی پیٹی ایک بھی خریدنے جاؤں نا, میں گاڑی میں نہیں رکھتا نہ سکوٹر پہ, میں پیچھے کھوتی ریڑی کراتا ہوں اور اس سے ذرا مناسب فاصلے پہ رکھتا ہوں سکوٹر کو. اور کسی کو بتانا نا میں کھوتی بھی ٹلی مٹھی دیکھ کے کراتا ہوں کہ کتنے تیز دوڑ کے میرے قریب ہی نہ آئے. میں نکل جاتا ہوں پیچھے. اچھا یہ بات صحیح کہہ رہا ہے کہ آموں کی پیٹیوں سے بہرحال ذہن میں آتا ضرور ہے وہ واقعہ جو ہے جی. اور اسی طرح پوٹاشیم کلوریٹ, میں نے چند روز پہلے پوٹاشیم کلوریٹ کا تذکرہ کیا بھی تھا اپنے بمبوں کے حوالے سے, بامز کے حوالے سے تخریب کاری پہ جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ میں نے پہلی دفعہ اس کا ذکر کہاں سنا تھا. میں نے یہ اس تحقیقاتی رپورٹ میں پڑھا تھا کہ پوٹاشیم کلوریٹ ایک کیمیکل جو بام بنانے میں استعمال ہوتا ہے اس کے نشانات پائے گئے تھے کاکپٹ کے اندر. نہیں تو یہ پیٹیاں کس نے وہاں پہ لدی تھی؟ اس کے پیچھے بے شمار نام ہیں, کیا سرائیاں ہیں, جب تک یقینی طور پر سامنے کچھ نہیں آتا کہا نہیں جا سکتا, لیکن میں تمہیں سارے نام بتاؤں گا بریک کے بعد. لے لوں بریک؟ جی لے لے. خواتین و حضرات, we'll take a quick break, stay with us.